وہاں بھی میں گیا، تنظیمات سے میٹنگ ہوتی ہیں، مراجعات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وزٹ ہوتے ہیں، لیکن جو قلبی مسرت اور جو خوشی کی کیفیت مجھے کراچی میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اور آپ کے اداروں کا وزٹ کرتے ہوئے حاصل ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے کہ ایسی کیفیت مجھے پوری دنیا میں کہیں ہوتی ہے۔ ایک حقیقت تھی اور میں یہ نہیں سمجھا کہ اس میں آپ لوگوں کا خلوص، آپ کی محبت، آپ کی قربانیاں، آپ کا ایثار اور بہت مشکل حالات میں آپ کی شبانہ روز محنت، اس کی اصل وجہ وہ ہے، اور اس وجہ سے اللہ کی طرف سے دل میں یہ خیال اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ایک امانت ہے آپ لوگوں کی زیادہ میں نے آپ تک پہنچا۔ یہ بشارتی ٹاؤن میں جامعہ منہاج القرآن قائم ہے، دارالعلوم عرفان القرآن غوثیہ مسجد میں جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آغوش کی یہاں تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، میرا خیال ہے سوالوں میں وہاں جانا بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو عظیم کام ہے اس میں محترم غنی بخش سمرو صاحب سے آغاز ہوتا ہے اس شاہ لطیف ٹاؤن کے اس عظیم کام کا جو آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ آج وہ یہاں تشریف فرما نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا گیا تھا پچھلے دورے میں وہ شخص سے جنہوں نے آج سے شاید 15 سال قبل یا 20 سال پہلے 91 میں 20 سال پہلے یہ پلاٹس انہوں نے ان کی نشاندہی کی تھی، اس وقت جب یہ ویران جگہ تھی اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ان کی نشاندہی کی اور یہاں پر منہاج القرآن کے اس کام کا آغاز کیا گیا۔ اور پھر اس وقت سے محترم الحاج خواجہ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کا اس پروجیکٹ میں کنٹریبیوشن اور انوالومنٹ شروع ہوتی ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ایسی جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں تو کراچی جیسے شہر میں کس طرح کے خطرات اور مشکلات ہوتی ہیں جب آپ کسی جگہ پر اپنے پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں، اس طرح کی کسی سوسائٹی کی جگہ میں۔ تو خواجہ اشرف صاحب اس وقت بھی اس جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی کاوشیں اور مجاہدانہ کردار کے ذریعے اس جگہ کو منہاج القرآن کے قبضے میں دیا۔ ان کی کنٹریبیوشن ہے تینوں پلاٹ جو ہیں، ان تینوں پلاٹوں میں خواجہ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کی کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے بچوں کی طرح، جس طرح میں یہ کہوں گا کہ ان کو سنبھالا، اس ایریے میں رہنے والے رہائشی لوگ جن کا مشترک امن کمیٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی ہے، وہ اب آپ یہاں موجود ہیں، انہوں نے اس موقع پر جس جمع بندی کا اور جس مومنانہ جرأت کا مظاہرہ کیا، میں اس پر بھی ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول کرے۔ فروغ تعلیم و شعور اردو شہر الاسلام میں آج سے تقریباً 2 ماہ قبل مناجین جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فضلاء اور علماء ہیں، ان کے ساتھ ایک تربیتی نشست میں گفتگو ہے، جس کو اشارات فرمایا کہ اور بہت سارے پروجیکٹ الحمدللہ منہاج القرآن کی پوری دنیا میں قائم ہیں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جو لاہور میں نے قائم کی تھی اور اب الحمدللہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی کی صورت میں وہ پوری دنیا میں ایک منفرد جامعہ اور یونیورسٹی کا مقام حاصل کر چکی ہے، اب میری یہ خواہش ہے کہ اس طرح کی کم از کم 50 جامعات پورے پاکستان میں قائم کریں۔ قائد محترم نے اس خواہش کا اعزاز فرمایا اور یہ کراچی جدید کو اعزاز حاصل ہے کہ قائد محترم نے اس خواہش کا اعزاز فرمایا 2 ماہ قبل کہ میں پورے پاکستان میں 50 ایسی جامعات چاہتا ہوں، اور کراچی جدید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس خواہش کے اظہار سے قبل کراچی جدید میں الحمدللہ اس طرح کے 3-4 پروجیکٹ کی بنیاد پڑ چکی ہے۔ مختلف صحابہ کے جو مناقب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے
اگر آپ ان مناقب کی روح کو دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام ان کے کاموں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، پھر سیدنا عثمان غنی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تبوک کے موقع پر جب انہوں نے پورے کا پورا مال لے کر آئے آپ کے سامنے پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل پر گرفت نہ کرے۔ یہ جو عظیم دعا کی، یہ کیا تھی؟ یہ ان کی اس کام کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کے مناقب کا بیان پڑھیں گے اور اس نیت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اس نظر سے دیکھیں گے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ صحابہ کرام کی جو مناقب حضور علیہ السلام نے بیان کیے، وہ مناقب دراصل حضور علیہ السلام ان صحابہ کرام کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، ان کی قربانیوں، ان کی محنتوں، ان کی جدوجہد پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے تھے، ان کی محنتوں پر ان کو دعا دیتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے وہ خراج تحسین کے کلمات ان صحابہ کے مناقب بن جاتے ہیں۔ یہ افراد کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ باقاعدہ بشریت، انسان ہونے کے ناطے اس کام میں بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اس کام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے جاؤں گا، یہ حضور علیہ السلام کی ہی سنت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت ہے۔ اور آپ پوچھیں گے کہ اللہ کی یہ سنت کیسے ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، متقی بندوں کا ذکر فرماتا ہے، انبیاء اور رسول کا ذکر فرماتا ہے، جنت میں ان کو جو انعامات ملیں گے ان کا ذکر فرماتا ہے، تو کیا وہ انعامات صحیح معنوں میں کسی انسان کی کاوش کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام خود استغفار پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی یہ ارشاد فرماتے، اور ہر صوفی بزرگ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے پر آ جائے، انصاف کرنے پر آ جائے، تو پھر شاید کوئی بھی نہ بخشا جائے۔ تو جو کچھ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے گا، وہ کسی کے کاموں کے بدلے نہیں دے گا، اپنے فضل سے دے گا۔ اور پھر اگر دنیا میں کسی کو نیک کام کی توفیق ملتی ہے تو وہ نیک کام کی توفیق کوئی بندہ خود نہیں کہیں سے اپناتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیک کام کی توفیق دیتا ہے۔ کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے والا ہے، وہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اس مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں 10 گنا دوں گا، 10 گنا نہیں 700 گنا تک دوں گا، بلکہ بے حساب و کتاب ہی دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے جو مناقب بیان کرتا ہے، ان کی جو شان بیان کرتا ہے، ان کو جو انعامات ملیں گے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید جنت کے نقشے کھینچتا ہے کہ وہ کیسے بیٹھے ہوں گے، وہ تکیے لگائے کیسے بیٹھے ہوں گے، کیسے حور و قصور ان کا طواف کر رہے ہوں گے، کیسے نعمتیں ان کو مل رہی ہوں گی، جنت میں کیسے ان کو مشروبات سرو کیے جا رہے ہوں گے، جنت کے جو مختلف میوہ جات ہیں وہ کیسے ان کو سرو کیے جا رہے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، دنیا میں نیکی کرنے والوں کی، تقوی اختیار کرنے والوں کی، صدقہ خیرات کرنے والوں کی، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کی، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہوتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خراج تحسین پیش کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لہذا یہ ویسے ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات آ گئی، میں نے کہا اس موقع پر یہ بھی عرض کروں۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کی، میں نے کہا کہ جب میں یامت المنہاج گیا تو میں نے وہاں بھی یہ بات کہی، اور اس بات کو میں یہاں دوبارہ عرض کروں گا، ریپیٹ کروں گا کہ میں نے جامعۃ المنہاج میں جو انہوں نے وہاں پر بلڈنگ قائم کی، جس کا آپ نے ذکر سنا کہ 3 کروڑ کی مالیت سے 3 سال کے عرصے میں
اس کا قیام مکمل ہوا. اور جب آج سے 3-4 سال قبل حضور شیخ الاسلام جامعہ رحمانیہ مسجد کی لائبریری کا وزٹ فرما رہے تھے، اور وہاں اس جامعہ المنہاج کے نقشہ جات محترم خواجہ صاحب اور ان کی ٹیم، عثمانی صاحب اور دار نقیب صاحب اور باقی احباب حضور شیخ الاسلام کو پیش فرما رہے تھے، تو بلڈنگ کا نقشہ دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اس جگہ میں داخل ہوں یہ کہاں بنے گی، یہاں تو جگہ ہی نظر نہیں آ رہی، یہ اتنی بڑی بلڈنگ کہاں بنے گی. تو خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ بن جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کہاں بنی ہے. اور پھر اس جگہ پر آج جب میں آیا، کل میں نے وزٹ کیا، اور اس بلڈنگ کا جو خوبصورتی ہے، اس کا جو نظم ہے، اس میں جو روشنی کا اہتمام ہے، اس میں جو ہوا کا اہتمام ہے، اس میں کمروں کی تعمیر کا جو معیار ہے، وہ دیکھ کر یہ کہنے پہ میں مجبور ہو گیا کہ میں نے پاکستان بھر میں منہاج القرآن کے جتنے اسکول اور جتنی تعمیرات دیکھی ہیں، ان ساری کی ساری تعمیرات میں جو حسن، جو خوبصورتی اور جو روشنی کا اچھا انتظام، ہوا کا اچھا انتظام اور بلڈنگ کا حسن اور نظم مجھے جامعۃ المنہاج رحمانیہ مسجد میں نظر آ رہا ہے، میں نے پاکستان بھر میں کہیں اور نہیں دیکھی. تو بات ہو رہی تھی جامعۃ المنہاج کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس سے زیادہ اسکول دیکھے، آپ اللہ تعالیٰ رائے بتائیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جتنا میرا مشاہدہ ہے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے اسکول وزٹ کرنے کا، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ایک عظیم بلڈنگ انہوں نے وہاں قائم کی. پھر الحمدللہ وہاں پر داخلے بھی ہوئے، اور جیسا کہ مفتی شاہ تیری صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے داخلوں کی کمپین چلائی، اور اس کمپین کو بھی میں نے دیکھا. اور میں کراچی کا سفر کر رہا ہوں کل سے، تو ہر چوک پر، ہر پل پر مجھے جامعۃ المنہاج کے پوسٹر اور بینر لگے ہوئے نظر آئے، اور ان بینرز پہ انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی تصویر لگائی. اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوا کہ وہاں اس وقت 109 بچے داخل ہو چکے ہوئے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 109 بچے ایسے نہیں ہیں کہ کوئی غریب لوگوں کے بچے اٹھا کے لا کے چھوڑ گیا ہو، یہاں جی بچے ہیں تو آپ انہیں پڑھا لیں، کھانا بھی دیں، رہائش بھی دیں. بلکہ یہ 109 بچے جو ڈے اسکالر ہیں وہ 2000 روپے ماہانہ فیس دیتے ہیں، اور جو بورڈر ہیں وہ اس کی ایڈیشن 2000 اور فیس دیتے ہیں. تو باقاعدہ 2000 روپیہ فیس دے کر پرائیویٹ سیکٹر میں 3 ماہ میں 109-110 بچوں کا داخلہ کر لینا، مجھے بھی ایجوکیشن کے شعبے کو دیکھتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، یہ حضور شیخ الاسلام کے نام اور تصویر کی برکت ہے. اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ڈاکٹر خواجہ محمد اشرف صاحب کی کراچی میں کرامت ہے. تو جو کرامت خواجہ صاحب کے دست اقدس سے اس کا ظہور ہو، یا ظفر اقبال شاہ صاحب کے ہاں اس کا ظہور ہو، یا محمود تنوی صاحب کے ہاں ظہور ہو، یقیناً یہ ساری کرامات دراصل حضور شیخ الاسلام کی ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو مختلف کام دیے ہیں، مختلف رول دیے ہیں. ہر کسی کے دل میں ایک کام ہوتا ہے، اور جو کام وہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ بات اگر سمجھ لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. حضور شیخ الاسلام نے ایک دفعہ بڑی پیاری بات کی، اور میں اسے ہمیشہ تنظیمی اور فقہ کی نشستوں میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں. وہ یہ کہ ایک دفعہ حضور شیخ الاسلام نے، ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ ساتھی، تو ہماری تربیت کر رہے تھے مرکز کے ساتھیوں کی. تو قائد محترم نے فرمایا بیٹا کہ آپ جو 4-5 بیٹھے ہوئے میرے سامنے، آپ 4-5 میں سے ہر ایک میں کوئی ایسا خوبی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، اور آپ میں سے ہر کسی کی کوئی ایک خوبی ہے، اسی لیے آپ 5 یہاں پر ہیں. اور قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. قبلہ نے فرمایا بیٹا اگر آپ سب میں ایک ہی خوبی ہو، اور جو ایک میں خوبیاں ہوں وہ سب میں وہ خوبیاں موجود ہوں، تو پھر آپ میں سے ایک ہی کافی ہے، 4 کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 4 کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی کافی ہے. تو ایک خوبی ہے نا، تو ایک خوبی والا ایک بندہ کافی ہے. 2 خوبیاں اگر سب میں 2 خوبیاں ہوں تو وہ ایک ہی کافی ہے، 2 کافی ہے. تو مشن کیا ہے، تحریک کیا ہے، اجتماعیت کیا ہے، جماعت کیا ہے؟ یہ اسی چیز کا نام ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں
اور ہر کسی کو اللہ نے جو خاص خوبی دی ہوتی ہے